محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء اکرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحابہ کے ساتھ ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک چلے گی۔ کوئی تو ہو ہماری زندگی میں اللہ کے لیے ایسا محبوب، کوئی تو ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہم کس کے نقل کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم محبت کریں، جس پر ہم بھروسہ کریں، جس کو ہم اپنا رہبر بنائیں، جس سے ہم پوچھ کر چلیں، جس کے پاس بیٹھے تو ہمارے دل میں ایمان بڑھے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یقین رکھیں، یہ نہ سوچے کوئی کہ یہ پہلے ہوا کرتے تھے ایسے لوگ اب نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ الزام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر، سیدھا یہ الزام ہے۔ حضور کی نبوت قیامت تک تھی تو قیامت تک آپ کا فیض جاری رہے گا، اور ایسی نسبت رکھنے والے اللہ کے بندے اس امت میں موجود رہیں گے۔ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں، جو میں چند دن کے یہاں قیام کے بعد ایک بہت اہم مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں، خدا کے بندو اس کمی کو بھی دور کرو۔ الحمدللہ ایسے افراد ملے مجھے جن کو کچھ اللہ والوں سے تعلق ہے، لیکن میں اس نعمت کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پتہ لگائیں اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن سال میں میرے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گزریں۔ کوئی ہو، یقیناً موجود ہوں گے، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیں میں کس سے تعلق جوڑوں، کس کو رہبر بناؤں، کس سے میں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ کر اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منتشر سی باتوں میں برکت ڈال دے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ مخصوص ہوتا ہے جو تبدیلی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ میں جتنا بھی دنیا کے حالات سے تھوڑا بہت واقف ہوں، اور میں ملتا رہتا ہوں لوگوں سے، میں دوسری قوموں کے لوگوں سے ملتا ہوں، دوسرے مذہبوں کے لوگوں سے ملتا ہوں، کیا قومیں سوچ رہی ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ دنیا کی قوموں کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہاں تک لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئے گی تو اسلام کے ذریعے آئے گی۔ مجھے تو ایک ہندو سادھو نے عجیب غریب بات کہی، بہت پرانی بات ہے، 1993 کی بات ہوگی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد پورے ملک میں ایک زبردست نفرت کی آگ پھیلی ہوئی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ اسی ماحول میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے انداز سے ان بھائیوں میں بھی اسلام کی دعوت کی کوشش کر رہے تھے، اور برابر سفر بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، اجتماع ہوتے تھے۔ میرے درس قرآن میں ہر ماہ جو ہوتا تھا ایک خاص مسجد میں تقریباً 150 سے 200 نان مسلم شریک ہوتے تھے، جن میں مذہبی رہنما بھی ہوتے تھے۔ پھر وہ مجھے مندروں میں بلاتے تھے، اور میں اللہ کی توفیق سے 3 گھنٹے مندروں میں توحید اور رسالت بیان کرتا تھا، اور 3 مندروں کے پجاریوں نے مندروں میں اسلام قبول کیا اور اپنی مورتیوں کو وہیں پر اٹھا کر توڑ کر پھینک دیا۔ حالانکہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ نہ مت کیجیے، یہ جلدی مت کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میں اپنے پاپوں کا پرائشچت کرنا چاہتا ہوں، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ انہی دنوں میں ایک سفر پر جا رہا تھا، ایسٹرن یوپی کا ایک علاقہ تھا جہاں ہم کو جانا تھا، اور وہاں تقریباً 400-500 گویا نان مسلم ہندو مرد اور عورتوں سے مجھے خطاب کرنا تھا، بلکہ ایک دن کا اجتماع رکھا تھا، ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا کہ ان کے درمیان بھی ہم رہیں گے اور وہی نمازیں پڑھیں گے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے اور ان سے کچھ باتیں کریں گے۔
وہ ٹرین جس میں ہم لوگ سوار تھے، ہم لوگ 8 ساتھی تھے، ایک ایسی بیمار قسم کی ٹرین تھی کہ جب وہ رکتی تھی تو الیکٹریسٹی غائب ہو جاتی تھی. جب کسی اسٹیشن پر رکے ایک دم اندھیرا، نئی جرنی تھی. تو ایک اسٹیشن پر مجھے لگا کہ کمپارٹمنٹ میں ٹرین کے بہت سے لوگ سوار ہوئے، حالانکہ وہ ریزرو کمپارٹمنٹ تھا، اس میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی. لیکن کیونکہ اندھیرا تھا تو میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں پایا کہ کون لوگ آئے. جب ٹرین چلی تو اس میں روشنی آئی تو مجھے نظر آیا کہ وہ ٹرین گزری ایودھیا اسٹیشن سے، اور وہاں سے 25-26 سادھو لوگ ٹرین میں اسی ڈبے میں سوار ہوئے. اور ان کے لیے تو ماشاءاللہ کوئی قانون ہوتا نہیں. تو میرے سیٹ کے پاس، میں جس سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بوڑھا سادھو، تقریباً 85 ایئرس یا 90 ایئرس کا اولڈ ہوگا، وہ بیچارہ کھڑا ہوا تھا، کمزور، اور سخت سردی کا موسم تھا. تو میں جلدی سے اپنی سیٹ سے اترا. میں نے کہا کہ آپ بابا آپ لیٹ جائیں، آپ میری سیٹ پہ لیٹ جائیں. تو نہیں راضی ہوا. بہت تعجب سے اس نے مجھے دیکھا کہ ایک مسلمان اور میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے. پھر میں نے اصرار کیا، پھر منع کیا، پھر میں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں لیٹوں. تو میں نے کہا کہ بابا اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو میں بھی نہیں لیٹوں گا، میں بھی کھڑا رہوں گا. تو اس نے کہا کیوں؟ اب مجھ سے اس نے پوچھا آپ کی سیٹ ہے، آپ لیٹو بیٹا. میں نے کہا کہ دیکھیے بابا، میں کئی گھنٹے آرام کر چکا ہوں اور میں بالکل جوان ہوں، یہ میری بالکل جوانی کا دور تھا. آپ بزرگ ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ کو لیٹانا میرا فرض ہے، ورنہ گناہ ہوگا مجھے اگر میں لیٹ گیا. تو بہت میرے اصرار پر وہ لیٹ گئے. صبح جس اسٹیشن پر ہم لوگوں کو اترنا تھا اسی پہ ان کو بھی اترنا تھا. ہم لوگوں نے فجر کی اذان کہی اور نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور وہاں چائے میں نے منگوائی کہ میں چائے لے کر آؤں اور سب کے لیے لگاؤ، ان کے سب 25-26 لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے. اب جو چائے آئی تو وہ جو ان کے ساتھیوں کو پیش کی جانے لگی تو کسی نے چائے قبول نہیں کی، لیکن اس نے بوڑھے جو ان کا سب سے بڑا تھا، اس نے ان کو اشارہ کیا کہ لے لو سب لوگ پیو. پھر مجھے الگ لے کے گیا، بالکل الگ، اور کونے میں جا کے مجھ سے کہا، بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا، اور پھر کہنے لگا لگتا ہے اب وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، یعنی قریب آ گئی، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بابا کون سا وقت، کس چیز کا وقت؟ تو کہنے لگا ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا یہی تو مصیبت ہے، آپ لوگ ہمیشہ آدھا گیان دیتے ہو، پورا نہیں دیتے. کیونکہ میں ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، سنسکرت پڑھی میں نے، ان کی کتابوں کو پڑھا تو میں خود جانتا ہوں کہ اس قوم کی بیماری کیا ہے. ایک ہے کتمان، ایک ہے تحریف، علم کو چھپانا اور علم کو بدل دینا. تو میں نے ان سے کہا کہ تو میں بابا اب میں نہیں چھوڑوں گا آپ نے جب اتنا کہا ہے کہ اب گھڑی قریب آ گئی ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ کس چیز کی گھڑی قریب آ گئی. اس نے کہنا ہے بیٹا یہ تو میں نہیں بتاؤں، یہ بتانے کی ابھی اجازت نہیں ہے. میں اصرار کرتا رہا، منع کرتا رہا. میں نے کہا میں اپنی ٹرین چھوڑ دوں گا مگر آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ہم لوگوں کو وہاں سے کہیں اور جانا تھا اور ان کو بھی کہیں اور جانا تھا. تو اس نے کہا نہیں بیٹا اب یہ تو نہیں بتاؤں گا، اتنا بتاتا ہوں تمہارے اصرار پر کہ ایک علامت، ایک چنھ جس کو ہندی میں بولا اس نے، وہ ظاہر ہو رہی ہے تم کو دیکھ کر کہ تم لوگ ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کرنے لگو گے جو تم نے ابھی ٹرین میں کیا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلے گی. اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، ابھی اس سے زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتا. بیٹا اپنی قوم سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اخبار پڑھ کر ہمارے ساتھ برتاؤ نہ کیا کریں، قرآن پڑھ کر ہمارے ساتھ برتاؤ کیا کریں.
یہ آپ سوچیں، یہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی قومیں کیا اندر اندر سوچ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اسلام سے نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کی انسانی برادری اسلام قبول کرے گی. اور بالکل جس طرح فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوگا جو آگے چل کر میری جو ڈائنسٹی ہے اس کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، تو بجائے اس کے کہ فرعون سرنڈر کر دیتا اور خدا کی مرضی جب اس کو معلوم ہو گئی کسی کے ذریعے، ایسٹرولوجرز کے ذریعے، جوتشوں کے ذریعے، تو سرنڈر کر دیتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے جب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا میں بھی انتظار کرتا ہوں، وہ بچہ جب پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، سامنے آئے گا، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں مان لوں گا اس کو. اس نے بجائے اس کے یہ فیصلہ کیا، اس نے الٹا فیصلہ کیا کہ میں بنو اسرائیل کے گھر میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اور ظاہر ہے خدا کے فیصلے کو روکنے کا کوئی اگر فیصلہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. آج بھی دنیا کی طاقتیں، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں یہ بات جانتی ہیں کہ آج نہیں تو کل انسانیت کو اسلام میں پناہ ملے گی. یہ بالکل پکی بات ہے. میری بہت گفتگویں کرسچن بڑے بشپس اور فادرس اور کارڈینل سے ہوتی رہتی ہیں. یہاں تک صاف صاف ان کو اندازہ ہے کہ جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام جب اصلی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت دنیا کے عیسائیوں کی اکثریت ان کو جو ان سے محبت کرتی ہے وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے. دنیا کے کچھ لوگ ہیں جو یہ طے کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ہونے دینا. ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے ہوگا وہی جو خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے. مدعی لاکھ بڑا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. میں اشارات کر رہا ہوں کہ کیا مستقبل میں ہو رہا ہے. جو ہونے والا کیا ہے وہ ہونے والا ہے جس کو دنیا سوچ رہی ہے. وہ ہونے والا ہے جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا، جو سورہ کہف میں آ چکا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سینکڑوں حدیثوں میں آ چکا جو حدیث فتن میں آئی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا. انسانیت میں سے بہت بڑی تعداد کو ہدایت ملے گی. ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہم کو بھی ہدایت دے، سب کو بھی ہدایت دے، مگر اس کے لیے سر سے پاؤں سے لے کر ظاہر سے باطن تک پکے مومن بننا ہمارا اور آپ کا کام ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کامیاب ہوں. آپ کامیاب ہو یہاں اس ملک میں ایک ایسا تحفہ آپ پیش کرنے کے لائق ہو کہ بھائی او کینیڈین پیپل تم نے ہم کو بہت کچھ دیا، ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم شکر گزار قوم ہیں، ہم ناشکر قوم بالکل نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور اس کے بدلے ہم تم کو کچھ اور دینا چاہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تم کو جنت کی مزے تک پہنچا دے گا. یہ آپ کی تمنائیں ہونی چاہیے. اس اعتبار سے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے. ابھی مجھے اتنی خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کر جب میں مولانا کے کمرے میں بیٹھا، آپ کے امام کے کمرے میں، تو پتہ چلا کہ الحمدللہ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں صحیح بخاری کی تعلیم بھی شروع ہوئی. کچھ سوچ سکتا تھا کہ کینیڈا کے میں الحمدللہ ہمارے نوجوان صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کریں گے. اپنے بچوں نوجوان طلبا علم میں بھی آگے بڑھنا، عمل میں بھی آگے بڑھنا، اور خبردار اب کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے. اب تم حدیث پڑھ رہے ہو، اب تم اتنی پاک علم حاصل کر رہے ہو، اب خبردار کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے. اس کے لیے تقوی والوں کے پاس بیٹھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو حقیر مت سمجھنا، ہرگز نہیں. کسی انسان کی ظاہری ڈریس کو دیکھ کر کبھی مت سمجھنا کہ یہ گرا ہوا بندہ ہے. کیا پتا کس کے دل کو اللہ سے کیا تعلق ہے، اور کیا پتا کس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ جائے
اور وہ پل بھر میں اللہ کا دوست بن جائے، اور ہم کسی کو حقیر سمجھ کر اللہ کی نگاہوں سے گر نہ جائیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھنا، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے کو اپنا سمجھو، امت پناہ اپنے اندر اختیار کرو۔ یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہ اس کا مسلک ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، اس کی وہ جماعت ہے، اس کا یہ سب بالکل ان چیزوں سے بہت اوپر آ جاؤ۔ ہر انسان سے محبت کرنا جس امت کو سکھایا گیا ہو، وہ امت ہر کرنے والے سے محبت نہ کر پائے، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور نہ جانے کس کس میں کیا خوبیاں ہیں۔ میں تو کتنے ایسے لوگوں کو جہاں دیکھتا ہوں جو اوپر سے دیندار نظر نہیں آتے، لیکن ان کا دل بہترین ہے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا کریکٹر، غریبوں کے ساتھ ان کی خدمت، ان کا برتاؤ۔ دنیا میں کہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنی مال خرچ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی نیکیاں کماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی دین نصیب فرمائے۔ کچھ زیادہ وقت آج آپ کا میں نے لیا ہے اپنے معمول کے خلاف۔ مولانا سے میں نے شروع میں پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اجازت دی، تو آپ ناراض ہوں تو صرف مجھ سے نہ ہوئیے گا، 50% ان سے، 50% مجھ سے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اور آپ ہے سب لوگ، اجازت ہے؟ مولانا فرما رہے 5 منٹ اور۔ آپ لوگ کیا، میں جانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں پتا ہے، آپ کے ملک میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن نازک مزاجوں کو جانتا ہوں۔ اور یہ صحیح تعلیم یہاں سے واپس بھی جانا چاہتا ہوں۔ کیا بتائیں، مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ آپ کا کوئی رہبر اور مرشد ہو، یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اسلام نظریات اور افکار کا نام نہیں ہے، صرف تھیوریز کا اور آئیڈیالوجیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، اور زندگی پڑھ کر اور سن کر اتنی نہیں آتی جتنی دیکھ کر آتی ہے۔ صحابہ اتنے اونچے مقام پر کیوں ہیں؟ پوری امت اس بات پر ایگری کرتی ہے کہ ساری دنیا کے فقہاء، محدثین، علماء، اولیاء اللہ سب جمع کر دیے جائے تب بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیا صحابہ کی معلومات زیادہ تھیں؟ کیا صحابہ کی روایات و تحقیقات زیادہ تھیں؟ بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر۔ وہ دیکھتے تھے حضور کی دعائیں، وہ دیکھتے تھے حضور کا توکل، وہ دیکھتے تھے حضور کا تقوی، وہ دیکھتے تھے حضور کی نماز، وہ دیکھتے تھے حضور کا رکوع اور سجدہ، وہ دیکھتے تھے حضور کا چلنا، مسکرانا، غلطیوں کو معاف کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دشمنوں کو دوست بنا لینا۔ وہ اس کو دیکھتے تھے اس لیول پر۔ بعد والوں کو اس معیار کی شخصیت کو دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا۔ بعد والوں نے صحابہ کو دیکھا تو وہ بعد والوں سے سب سے بہتر ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھ کر جتنا زیادہ اسلام ہماری زندگی میں اتر سکتا ہے، اتنا صرف سن کر اور پڑھ کر نہیں آ سکتا۔ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ دیکھ کر، اگر کسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع مل جائے کہ آدمی قریب سے کسی کے ساتھ کچھ دن رہے، اس کے رونے کو دیکھے، اس کی تہجد کو دیکھے، اس کے سجدوں اور نمازوں کو دیکھے، اس کے اخلاق کو دیکھے، اس کے کریکٹر کو دیکھے، اس کے معاملات کو دیکھے، اس کی تمناؤں کو دیکھے، ایک ایک، تب پھر اس کے دل پر جو چوٹ پڑتی ہے وہ 50 کتابوں کے پڑھنے سے نہیں پڑتی۔ یہ بالکل ایک فطری حقیقت ہے، فطری حقیقت ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک نیچرل بات ہے۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تیار ہو کر۔ اس طرح کے دونوں نواسے آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ راستے میں کچھ بچوں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں عید کی خوشی میں۔ انہی کے ساتھ کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا غمگین اور اداس، کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی غمگین انسان بڑا یا چھوٹا آپ کو نظر آئے اور آپ یوں ہی اس کے پاس سے گزر جائیں. یہ کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں آپ سے. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے. اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, تم کھیل نہیں رہے؟ آج تو عید کے دن ہے, تمہارے کپڑے بھی کسی نے نہیں بدلے. تو بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو چکا اور میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی. کون ہے جو میرے کپڑے بنائے گا, کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے گا؟ عید کے دن کسی اور کے لیے خوشی لے کر آتا ہوگا, میرے لیے تو غم کو تازہ کر دیتا. بس گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس بچے سے کان میں کہا بیٹا تم مجھے اپنا باپ بنا لو گے تم مجھے اپنا باپ. بچہ حیران رہ گیا. وہ حضور سے کہنے لگا کیا فرما رہے ہیں آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ ہاں ہاں بیٹا میں تیار ہوں, تم بتاؤ. بچے نے حضور کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا کہ اللہ کے رسول بنا لیجئے مجھے, کوئی میرا نہیں ہے دنیا میں, مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے. حضور نے اس بچے کو لیا اور عیدگاہ کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے واپس اپنے گھر پر گئے, اور اپنے گھر جا کر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ, اور حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آئیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ. انتظار کر رہا ہوں میں. آپ انتظار میں بیٹھ گئے. جب وہ بچہ تیار ہوا باہر نکلا تو پھر آپ اب عیدگاہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے, مگر ایک نرالی شان کے ساتھ. وہ دونوں شہزادے حسن اور حسین تو پیدل ہی چل رہے تھے, لیکن یہ بچہ خوش نصیب بچہ آپ کے مبارک کندھوں پر سوار تھا. اور جب یہ گزرا اپنے دوستوں کے سامنے سے, جن کے ساتھ یہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا اداس اور غمگین, پکار کر کہا ان بچوں کو, دوستوں کو, دیکھو دوستوں, دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کے یہ اخلاق دیکھے ہوں گے, آپ بتائیے ان کے اخلاق جیسے اخلاق ان کے ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف سنا ہمارے آپ کی طرف؟ دیکھنے کا اثر جو پڑتا ہے وہ کچھ اور ہی پڑتا ہے. اسی لیے ہم زور دیتے ہیں اس بات پر, خدا کے بندوں تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کر کے اس کے پاس رہو, اس کے پاس رہیں اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے رہیں, اپنی اصلاح کے لیے, سیکھنے کے لیے رہیں. یقیناً ایسے بندے موجود ہیں. میں آپ سے بتاؤں اس امت کے پاس ایسے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں, آپ کاش یہ امت ان کی قدر کرے, کاش یہ امت ان کی قدر کرے. کیا پیاری پیاری ہستیاں موجود ہیں. اس لیے خاص طور پر میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایسی کسی شخصیت کو تلاش کریں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں, اور ایسے بندے بھی ہیں جن کا پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے. پوری دنیا میں لاکھوں بندے اور بندیاں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, زندگیاں بدل رہی ہیں, کپڑوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اور ہماری مستورات, ہماری بہنیں اور عزیز بچیاں, وہ بھی اللہ کے ایسے بندوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہیں, ایسے مقام پر پہنچ رہی ہیں کہ رشک آتا ہے. بڑے بڑے علماء کو ان پر رشک آتا ہے. سچی بات یہ ہے, یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی, مولانا نے فرمایا کہ اس کو ذرا اور زیادہ میں ایلیبریٹ کر دوں, اور زیادہ اس کی وضاحت کر دوں. مجھے امید ہے کہ پیاس پیدا ہوگی آپ کے اندر, پیاس پیدا ہوگی آپ کے اندر, اور آپ خود معلوم کریں گے کہ ہم کس سے, کون ہیں ایسے لوگ, نام بتائیے ایسے لوگوں کے. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں, ان سے ملوں, ان سے کسی طرح کانٹیکٹ ہو میری کچھ رہبری ہو. اس لیے کہ دیکھیے کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے, دنیا کی تقدیر کو بدلنا ہے, اور سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں بہت زیادہ دور نہیں ہیں. یہ بالکل صاف علامات بتا رہی ہیں کہ ایک میجر تبدیلی دنیا میں آنے والی ہے. درمیان میں بہت سے حالات آئیں گے. ظاہر ہے ڈیلیوری سے پہلے لیبر پین تو ہوتا ہے, لیکن بغیر لیبر پین کی کوئی ڈیلیوری نہیں ہوا کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.